یہ بیان ہو رہا ہے دنیا اور آخرت کی جو خوشی ہے اس میں 4 فرق بیان ہوئے۔ اس کے بعد جنت کی 3 خاص نعمتوں کا بیان ہے، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا دنیا میں حصول ناممکن ہے۔ ان میں سب سے پہلی نعمت آپ نے سنی اللہ پاک کا دیدار، اور یہ ایسی نعمت ہوگی کہ جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اس میں اللہ نے ایسی لذت رکھی اور یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ کافر اس سے محروم ہوں گے، وہاں بھی یہاں بھی۔ دوسری نعمت جنت کی، کل جس کی تفصیلات عرض کی تھی کہ پوری دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جیسی مقدس ہستیاں آئیں، 1,24,000، اور بعض روایات میں 2,24,000 بھی آئے۔ ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، ان کا زمانہ نہیں پایا، ان کی باتیں نہیں سنی۔ پھر ان کے علاوہ ان کے صحابہ کرام، ان کے تابعین، تبع تابعین، دنیا میں آنے والے طرح طرح کے بزرگان دین، پہلی امتوں میں بھی بڑے بڑے راہب آئے جو کئی مہینے انہوں نے، کئی سال اللہ پاک کی خالص عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ کر۔ ان کے مذہب میں رہبانیت بھی تھی، ان کے عجیب و غریب واقعات احادیث میں آتے ہیں، لیکن اب ان کا وقت نہیں کہ ان کو سنایا جائے۔ اور پھر ہماری اس امت میں 1400 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی تعداد بھی 1,00,000 کے اوپر تھی، ان کو ہم نے نہیں دیکھا، تابعین تبع تابعین کو نہیں دیکھا۔ پھر 1400 سال میں جتنے بزرگان دین آئے ان کی ہم نے زیارت نہیں کی۔ ہم شر القرون میں پیدا ہوئے، ایسا فتنوں کا زمانہ اس میں پیدا ہوا۔ تو دوسری نعمت جنت کی یہ ہوگی کہ ان سارے اللہ والوں سے اور ان مقدس ہستیوں سے ہماری کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی، ان کی زیارت ہوگی، اور جی بھر کر کے ہوگی، جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تو کل میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اس کو سوچ کر کے دل میں خوشی کا ایک احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا فرمائی۔ کافر اس سے بیچارے کیا ہیں؟ معلوم ہے، ان کو سب کچھ مل جائے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تیسری جو نعمت ہے نا وہ آج عرض کرنی ہے۔ تیسری نعمت یہ ہے، دنیا میں اللہ نے انسان پر جو نعمتیں فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑا انعام اللہ پاک کا یہ رشتہ دار ہیں، ماں باپ، والدین، بہن بھائی، چچے ماموں، خالائیں، پھوپھیاں۔ سسرالی رشتہ دار بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن جب آ جائیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیوی خوش ہوتی ہے، شوہر پریشان، اور شوہر کے آ جائیں تو شوہر خوش اور بیوی پریشان۔ تو بہرحال یہ بھی رشتہ دار ہے۔ یہ ہندوستانی کہتے ہیں جوروں کا بھائی ایک طرف، ساری خدائی ایک طرف۔ تو یہ اللہ پاک کا انعام ہے۔ پھر دوست احباب اللہ پاک نے دیے، جن سے ہم گپ شپ لگاتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کر کے مانوس ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر دنیا میں انسان، اس کا بے شک فیڈریشن میں بنگلہ ہو 2 منزلہ، لیکن بالکل تنہا ہو، اکیلا، نہ اس کے والدین ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ دوست احباب ہیں، تو وہ کیسا محسوس کرے گا اور اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ جو بیرون ملک رہتے ہیں نا لوگ، کمانے کے لیے جو بیچارے گئے ہوتے ہیں مزدوری کے لیے، ان کی عیدیں یا سو کر کے گزرتی ہیں یا رو کر کے گزرتی ہیں۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش عید منا رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارے اپنے قبروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا تو بھی ایک بیٹا باہر ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کی عیدیں گزرتی ہیں۔ اور اللہ پاک نے انسان کی طبیعت میں انسیت رکھی، انسان ان سے مشتق ہے، وہ مل جل کے رہنے کو پسند کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے
کہ بندے کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، والدین دادی دادا نانی نانا زندہ ہوتے ہیں تو اپنے بڑوں سے انس حاصل کرتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا سے چل بستے ہیں، پھر یہ اپنے چھوٹوں سے انس حاصل کرتا ہے، اپنے بچوں سے، اپنے پوتے پوتیوں سے، نواسے نواسیوں سے، بھتیجے بھتیجیوں سے، بھانجے بھانجیوں سے، ان سے انس حاصل کرتا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کچھ چھوڑ کے انسان کو جانا پڑے گا، یا وہ پہلے چلے جائیں گے یا ہم پہلے چلے جائیں گے۔ اس دنیا کی جدائی کو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پھر ان مرحوم رشتہ داروں سے ملاقات کی کیا صورت ہے؟ اس ملاقات کی یہی صورت ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے تو عالم برزخ میں جمع فرمائیں گے، اس کے بعد جنت میں جمع فرمائیں گے۔ کسی کو جنت میں بھیج دیا جائے لیکن وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی دوست نہ ہو، بے شک سارے ہو، لیکن اس کا تو اپنا کوئی نہیں ہو، تو اس کی جنت جو ہے نا، اس کے لیے جہنم بن جائے گی، اس کو جنت میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک نے کوئی کمی جنت میں چھوڑی ہی نہیں۔ تو تیسری جو بڑی نعمت ہے نا جنت کی، وہ اپنے مرحوم رشتہ داروں سے ملاقات، ان کے ساتھ اکٹھا رہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گپ شپ لگانا، وہاں اور تو کوئی بات ہوگی۔ یہ بھی نعمت ایسی نعمت ہے بھائی جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں، دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، موت والا راستہ۔ موت کے راستے سے گزر کر کے ایمان کی برکت سے اللہ پاک پھر اس طرح جمع فرمائیں گے کہ اس جمع ہونے کے بعد پھر جدائی کا کوئی خطرہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جتنے رشتہ دار مرحوم دنیا سے پہلے جا چکے ہوتے ہیں، وہ سارے اس کا آنے والے مہمان کا اس طرح استقبال کرتے ہیں جس طرح تم دور سے آنے والے، باہر سے آنے والے کسی مہمان کا کیا کرتے ہو، استقبال کرتے ہیں، پھر اس سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور اس سے حال احوال لیتے ہیں کہ فلاں کا پیچھے ہم چھوڑ کے آئے تھے، اس میں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ بالکل دنیا والا ماحول۔ ہم اس لیے گھبراتے ہیں، ہم سمجھتے جنت جو ہے نا قبر میں جو ہے نا تنہا پڑے رہیں گے، نہیں بھائی، قبر میں تو میت پڑی رہے گی، روح جو ہے نا وہ اعلیٰ علیین میں ہوگی، ایمان والوں کی، اپنے رشتہ داروں کے پاس، ان کے ساتھ گپ شپ۔ وہ جب کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا ویزا تو مجھ سے پہلے لگ گیا تھا، وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا تھا، اس پر پھر وہ انا للہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ جب ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری طرف چلا گیا۔ یہ خطرے والی بات ہے۔ تو عالم برزخی میں ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جنت میں جب اللہ پاک اپنے فضل سے ہم کو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو داخل فرمائیں گے تو وہاں جنت میں پھر درجات ہیں، 100 جنتیں ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اعلیٰ درجات والوں کو اس طریقے سے جنت میں دیکھو گے جس طرح زمین پر چلتے ہوئے لوگ آسمان کے ستاروں کو کیا کرتے ہیں، اتنے درجوں میں اتنا فرق ہے۔ تو اگر جنت میں سارے پہنچ بھی گئے، ایک کراچی میں، ایک شام میں، ٹیلی فون پر تو بات چیت ہو رہی ہے، پھر بھی مزہ تو نہیں ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ سارے فیڈریشن سوسائٹی میں کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو وہاں درجات کا فرق ہے۔ تو سورہ طور، یہ حدیث بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ طور میں آتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان
الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے درجات میں کیا کریں گے؟ پہنچا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمال میں کمی کر کے ان کو نیچے نہیں لائیں گے۔ بالفرض اولاد اوپر پہنچ گئی ہے، اس کے اعمال زیادہ ہیں اور والدین نیچے رہ گئے ہیں، تو جو اوپر پہنچا ہے وہاں پہنچا ہے، اوپر والے کو نیچے لانے کا وہاں تصور نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل کے بطور سب کو ایک درجے میں کیا کر دیں گے؟ جمع فرما دیں گے۔ تو بھائی تیسری جو جنت کی بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ اپنے مرحوم رشتہ داروں سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی، ان کے ساتھ اکٹھا مل جل کر کے رہنا کیا ہوگا؟ نصیب ہوگا۔ دوست اور احباب کے ساتھ کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی، اور ان کے ساتھ مل جل کے رہنا کیا ہوگا؟ نصیب ہوگا۔ اور باقی جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ تو ان کا کہنا ہی کیا ہے۔ یہ تین جنت کی خاص نعمتیں، ایک اللہ پاک کا دیدار، اور دوسرا جو ہے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام صحابہ کرام کی ملاقات، اور تیسرے اپنے مرحوم رشتہ داروں سے ملاقات۔ ایسے بھی ہمارے رشتہ دار دنیا سے گئے جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم بچے تھے وہ چلے گئے، یا ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ لکڑ دادے پڑدادے سارے وہاں کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے، اور خاندان اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ پاک کا۔ تو اب میرے دوستوں بزرگوں، اگر آپ جنت میں اپنے بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے رشتے ملنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں، تو بھائی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے بھی ایمان کی کیا کریں؟ حفاظت کریں، اور ان کے ایمان کی بھی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ اولاد سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے جو سچی محبت ہے نا، وہ سچی محبت یہ ہے کہ ان کی ایمان کی اور ان کی دینداری کی فکر کی۔ اب نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ کی، لیکن ان کا بیٹا ایمان والا نہیں ہوتا تو بس گیا۔ جب پیغمبروں کو اللہ پاک نے یہ رعایت نہیں دی ہے کہ ان کی رشتہ داری کا خیال کر کے کسی کافر کو جو ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کس شمار و قطار میں، ہم کس بات کی مولی؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد، کے سکے والد، ایمان کی دولت نصیب نہیں، وہ قیامت والے دن آئیں گے اور کہیں گے میرے بیٹے تو نے دنیا میں میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تیری جو ہے نا سفارش کروں، آج وہ وعدہ پورا کرنے کا دن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، اب اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی کہ میرا والد جہنم میں جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے والد کیچڑ میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں مسح ہو چکے، چار ٹانگوں سے فرشتے پکڑیں گے اور پکڑ کر کے جو ہے نا جہنم میں پھینک دیں گے۔ نوح علیہ السلام کی بیویاں، لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کا تذکرہ 28ویں پارے کی آخری سورت سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا، مثال دے کے فرمایا۔ ساتھ جو ہے نا ملکہ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، اس کا ذکر کیا۔ وہ فرعون کی بیوی ہو کر کے جنت میں پہنچ گئی، اور یہ پیغمبروں کی بیویاں ہو کر کے جہنم میں پہنچ گئی۔ تو بھائی خطرے والی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے دنیا میں کون سی اونچی ہستی ہو سکتی؟ آپ کے سکے چچا ابو طالب، حقیقی چچا۔ حضرت عباس نے آپ سے پوچھا
کہ ابو طالب آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی انہوں نے، تو آپ ان کے کام آئیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوتے، اب میری وجہ سے اتنا ہوگا کہ صرف ان کے پاؤں کے نیچے جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے، صرف پاؤں ان کے آگ میں، باقی سارا جسم محفوظ ہوگا، لیکن ان انگاروں کی وجہ سے ان کا جو دماغ ہے وہ اس طرح جوش مارے گا جیسے ہنڈیا جوش مارے۔ بھائی ان سے بڑھ کر کے پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت پریشانی والی اور فکر والی اور احساس والی بات ہے، اپنے بھی ایمانوں کی کیا کریں، حفاظت کریں، اپنے بیوی بچوں کی ایمانوں کی بھی حفاظت کریں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو جوڑیں، بھائی مسجد کے ساتھ جوڑیں، مدارس کے ساتھ جوڑیں، خانقاہوں کے ساتھ جوڑیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ جوڑیں۔ یہ ایسے کام نہیں ہے کہ یہ دنیا چھڑاتے ہیں، دنیا کا نظام جو ہے نا چلتا ہے، بے شک وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو کچھ بننا چاہتے ہیں بنے، لیکن مسلمان بنے۔ اب یہ جن لوگ پیسے کمانے کے لیے اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیج دیتے، دیکھو نا، گھر کا ماحول بے دینی کا، گلی محلے کا ماحول بے دینی کا، پھر جس یونیورسٹی کالج اور سکول میں تعلیم پائی وہاں کا سارا ماحول بے دینی کا، وہاں کے لیکچرار، پروفیسر، نرسیں وہ دین سے بیزار، دین سے نفرت پیدا کرنے والے لوگ، علماء سے اور اللہ والوں سے کاٹنے والے لوگ، ایسے ماحول میں بچے نے پرورش پائی، اور پھر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے یورپ چلا گیا، غیر مسلم ممالک میں چلا گیا، وہاں کی بے حیائی اور فحاشی۔ ہمارے گاؤں سے ایک حافظ صاحب گئے تھے قرآن سنانے کے، جیسی قرآن ختم ہوا ان کے گاؤں کے لوگ رہتے تھے، تو انہوں نے کہا ابھی کل میرا ٹکٹ کرو۔ کہا حافظ صاحب لوگ تو یہاں آنے کے لیے مرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے یا پیسے دیکھا ہے یا بے حیائی اور فحاشی دیکھی، اور کچھ بھی نہیں، یا کفر ہے، بے حیائی اور فحاشی یا پیسے، اور مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے میرا ٹکٹ کٹاؤ۔ وہ واپس آئے تو میرے ایک چچا جی تھے، وہ تو کہ اللہ میرے استاد بھی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ باقاعدہ سفر کر کے ان کو ملنے گئے کہ یہ تو ولی اللہ ہے، جو اس ماحول سے بھاگ گیا ہے۔ تو یہ بچے جب وہاں جا کے پڑھتے ہیں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہاں کے کفر والے، بے حیائی والے، فحاشی والے ماحول میں رہتے ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک نہیں کئی واقعات ایسے۔ ہمارا قریبی رشتہ دار ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹا بگڑ گیا، عیسائی ہو گیا، گوریاں ان کو پھنسا لیتی ہیں۔ تو اس لیے بھائی اصل فکر کرنے کی بات یہ ہے، بچوں کو، گھر والوں کو جوڑنے کی کیا کریں، کوشش کریں، اور کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ گھروں میں اجتماعی تعلیم کا اہتمام کریں، اور عورتوں کو بھی، یہ محلے والے سارے سن رہے ہیں، کمیٹی والوں کو چھوٹا سمجھ نہیں ہوتے، 5-7 لاکھ روپے لگے گا تو پھر یہ سپیکر کا نظام سیٹ ہوگا۔ نیچے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں بھائی ان کو آواز صحیح نہیں جاتی بیان، عورتیں بیچاری آتی ہیں جمع ہو کر، جب ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر دوبارہ وہ آتی نہیں، آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو یہ ایک چشمہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے، ان کے کانوں میں یہ باتیں پڑیں گی تو پھر وہ دیندار بنے گی، اور اس کا انتظام کرنا مولوی صاحب کے بس کی بات تو ہے نہیں، یہ تو محلے والوں کا کام ہے۔ میری تو 8 سالہ محنت عورتوں کے حق میں ایسا جیسے ضائع چلی گئی، انہوں نے کوئی فائدہ بھی اس محنت سے نہیں اٹھایا، اور یہ صرف انتظامیہ کی سستی اور کنجوسی اور بخل کی وجہ سے، پیسہ عوام الناس کا اور قبضہ جو ہے نا انتظامیہ کا، اور خرچ کرنے میں ان کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آخر اور مسجدوں میں بھی سپیکر ہیں نا،
بار بار یہ شکایت آ رہی ہے، بار بار یہ اس دن میں بات میں نے کی تھی، تھوڑا سا جوش آیا ان کو، اس کے بعد میں ٹھنڈا ہو گیا. جب پیسے پوچھے نا 5-7 لاکھ روپے لگے، میں نے ایک دوست سے بات کی ہوئی ہے کہ کیسے لگے، اس نے کہا 5-7 لاکھ روپے لگے گا، اسپیکر کا اوپر نیچے نظام بالکل کیا ہو جائے گا، سیٹ ہو جائے، نظام سیٹ ہو جائے، پھر آپ کی عورتیں درس سننے آئیں. ہفتے میں 3 ہی تو دن ہوتے، 3 دن یا 1 دن آ سکتی ہیں، آخر اور بھی تو دنیا کے کاموں کے لیے جاتی ہیں. تو اس کی فکر پیدا کرنی یہ سب میرا مقصود تھا کہ یہ ساری برکت جو ہوگی، ایک تو موت کے لیے تیاری ہوگی، موت کے راستے پہ جانا ہے. ایئرپورٹ کا جو جتنا وہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں پروسیس، وہ پورا ہوتا ہے تو پھر بندہ جو ہے نا کیا کرتا ہے، جب ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے. اب یہ بندہ کہے ڈائریکٹ مجھے یہاں سے جہاز میں پہنچا دو، پہلے پاسپورٹ چیک ہوگا، پھر جو ہے نا سامان جمع ہوگا، امیگریشن کا عملہ چیکنگ کرے گا، اس کے بعد پھر جا کر کے یہ کام. تو یہ فکر کی بات ہے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو. اور اگر رشتہ داروں سے سچی محبت ہے، بچوں سے سچی محبت ہے، تو ان کی دینداری کی اور ان کی ایمان کی ہمیں کیا کرنی ہے، فکر کرنی ہے. تو بھائی جنت کی 3 بڑی نعمتیں بیان ہو گئیں. اب اگلے ہفتے پھر جہنم کو چھیڑنا ہے، کچھ تھوڑا سا ڈرانا بھی ہے. کوئی مولوی صاحب بیان کر رہے تھے جہنم کو بھی ایسا ہوگا، تو ایک آدمی کہتا سبحان اللہ، جہنم میں ایسا ایسا عذاب ہوگا تو وہاں سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ جہنم کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. وہ یہی 4 فرق ہے اس میں، لیکن تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ عرض کریں. الحمدللہ.